ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ میرے دیکھنے والوں اور سننے والوں اور میرے اس چینل پہ نئے آنے والوں کو ثنیہ کا سلام۔ چلتے ہیں ہم آج کے واقعہ کی طرف۔ آج کا واقعہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت ابیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام ایسور رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہے، اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جس کی طرف سے بنو اسرائیل منسوب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب مومر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین، اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما، کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے دھمکی دی، والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا۔ جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے لی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کی جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت اہلیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ذوق و بصارت کا مرض رکھتی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا، آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھیں اور دوسرا آپ کو وہ پہلی ہی نظر میں بلی محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 سال مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شفع زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کی کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے راحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے تو لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی نہیں بیائی جاتی۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 برس بکریاں چلانے کا فیصلہ کیا۔
آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راحیل سے کر دی گئی۔ ہاں، یہاں آپ کو ہم ایک بات ناظرین بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ اس کے بعد توراۃ شریف کی شریعت میں ہی اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، یعنی کہ توراۃ بک میں ہی اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ کافی روایات میں ہے کہ آپ کی راحیل سے شادی تو ہوگی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی بھی دی تھی۔ لیا کو جو باندی دی گئی تھی اس کا نام زلفا اور راحیل کو جو باندی دی گئی تھی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ذوف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ راحیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ راحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کو ان کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شوہر یعقوب کو ہبہ کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی ان سے اپنا میں دل بہلا لوں گی۔ آپ نے باندی بلہا سے وعدہ کی تو اس کے بطن سے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ راحیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع، جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح حضرت منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی آپ کے اس کام کو آگے جاری رکھا۔ آج کا ہمارا قصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی طلبگار اور محبت کی منتظر رہوں گی۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔